ہم نے جو سن رکھا تھا کہ اسے جنرل ہسپتال میں تبدیل کیا جا رہا ہے، تو کیا حقائق ہیں اس کے پیچھے؟ اب ایک گرلز اسکول ہے اگر تو آپ نے کبھی دیکھا ہے کہ اس میں کوئی لڑکا ضد کرے کہ ابو میں نے میٹرک لڑکیوں کے اسکول سے کرنی ہے؟ نہیں کرتا کوئی۔ اس کا نام ہی واضح ہے کہ اس کا جو ویژن تھا، اس کا جو مقصد تھا، خواتین ہمارے معاشرے میں، پورے پاکستان میں ایک نگلیکٹڈ طبقہ ہے، اور حمل والی خواتین خاص طور پہ نگلیکٹڈ طبقہ۔ جی، یہ بہت اچھا فیصلہ تھا، جنرل ہسپتال کی ضرورت ہے، لیکن آپ خود پڑھے لکھے ہیں، آپ بتا سکتے ہیں کہ جنرل ہسپتال بنانے کو تو بنا دیا گیا ہے، تقاضا کیا ہوتا ہے؟ پہلے میں ہائی لائٹ کرنا چاہوں گا کہ مدر اینڈ چائلڈ ہسپتال میں آپ آنسریبل ہیں دو شعبوں کے لیے۔ جنرل ہاسپٹل میں صرف سرجن نہیں چاہیے ہوتا، سرجیکل یونٹ چاہیے ہوتا ہے۔ جتنی بھی ٹیم پہلے اس کی ہے، اس کے علاوہ جب آپ سرجیکل یونٹ دے رہے ہیں تو سرجن پلس 3 شفٹوں کے لیے کم از کم 3 او ٹی اے، ہر او ٹی اے کے اس میں ایٹ لیسٹ 4-5 ڈاکٹرز، 7-8 نرسز، دس از کالڈ سرجیکل یونٹ۔ ایک کسی بھی بڑے سے بڑے سرجن کو اگر آپ لا کے بٹھا دیتے ہیں اور اس کو ٹیم نہیں دیتے، تو میں ذاتی طور پہ سمجھتا ہوں کہ اس کو کسی بھی ہسپتال میں بٹھا دیں اور سامان اور ٹیم نہ دیں، یا اس کو سبزی کی دکان پہ بٹھا دیں یا کسائی کی دکان پہ بٹھا دیں کہ چھری تو یہ بھی ہے، کاٹتی ہے، اس سے کاٹو اور آپریشن کر لو۔ اٹ از ون اینڈ دا سیم تھنگ۔ اٹ از آلویز ٹیکنیکل اسٹاف، انسٹرومنٹس، میڈیسنس اینڈ ایکسپرٹیز۔ جہاں ایک سرجن سے یا ایک آئی والا بندہ بٹھا دیں اور آگے مشینری نہ ہو، ڈینٹل سرجن بٹھا دیں، ڈینٹل یونٹ نہ ہو، تو جنرل ہاسپٹل بنانا بذات خود بہت اچھا اقدام ہے، لیکن اس کے تقاضے بھی بہت سارے ہیں جو کہ ابھی پورے ہونے رہتے ہیں۔ تو آئیے ابھی سبسکرائب کریں میاں والی رنگ ڈیجیٹل کو اور بنے اس سفر کا حصہ، جہاں ہر لمحہ ہے معلومات، آگاہی اور امید سے روشن میاں والی۔